بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ اور بے اولاد عورت کا دلچسپ قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شان اور رتبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی اللہ نے بخشا تھا۔ آپ کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن آپ کوہ طور پر جا رہے تھے کہ آپ کو راستے میں ایک عورت ملی۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ کہنے لگی، میں بے اولاد ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ اللہ سے پوچھ کر بتائیں کیا میری قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں۔ عورتیں مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، یہ سن کر وہ عورت بہت روئی تڑپی، مگر کیا کرتی، کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک دن ایک فقیر اس عورت کے گھر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ اس عورت نے جب فقیر کی صدا سنی تو وہ دروازے پہ آئی۔ اس عورت نے فقیر سے کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری اولاد ہو جائے۔ فقیر نے کہا، تو مجھے جتنی روٹیاں بھی دے گی اللہ تجھے اتنے ہی بیٹے دے گا۔ اس عورت نے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر دیں۔ اللہ کے فضل سے اس کے 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے کوئی اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھیں میرے 4 بیٹے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، مگر اس کے تو 4 بیٹے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پلیٹ اور ایک چھری دی اور کہا، اے موسیٰ، ہم تمہارے سوالوں کا جواب بھی دیں گے، مگر پہلے تم اس پلیٹ میں ہمیں انسانی گوشت لا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلیٹ اور چھری لی اور بستی کی طرف آ گئے۔ اب آپ نے تمام بستی والوں کو بتایا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، مگر کوئی بھی انسان اپنا گوشت دینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ تمام بستی میں گھوم لیے، اچانک ایک بندہ سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے موسیٰ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوائی ہے، مگر کوئی بھی دینے کو راضی نہیں ہے۔ اس بندے نے چھری اٹھائی اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے کس حصے کا گوشت مانگا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں بتایا کہ کس حصے کا گوشت مانگا ہے۔ ہاں، اس بندے نے اپنے جسم کے مختلف حصوں سے گوشت کاٹ کر پلیٹ بھر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے جا کر یہ گوشت کی پلیٹ اللہ کو دے دی۔ اللہ پاک نے کہا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم نے اپنا گوشت کیوں نہیں دیا؟ بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ وہ انسان جس نے میرے نام پر اپنا گوشت دے دیا، میں نے اسی کے کہنے پر اس عورت کو 4 بیٹے دیے ہیں۔ اے موسیٰ، جب کوئی میری راہ میں اپنا سب کچھ لوٹا دے تو میں اس کے کہنے پر اپنا لکھا ہوا فیصلہ بھی بدل دیتا ہوں۔ کیا ہی خوب قصہ ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت بہت سبق ہے۔ ایک دوسرا قصہ اور بہت دلچسپ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام پر گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں، تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کروں۔ اگر تو بیمار ہو تو تیری تیمارداری کروں۔ اگر مجھے تیاری رہائش کا علم ہو تو میں صبح شام تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤں۔ میں اپنی تمام بکریاں تیری ذات پہ قربان کروں، ان کا دودھ تجھے پلاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرک بک رہے ہو، اپنا منہ بند رکھو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایسی خدمت سے بے نیاز ہے۔ چرواہا یہ سن کر ازحد نادم ہوا۔
اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی جانب بھاگ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور شکوہ کیا کہ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ ملاؤ، لیکن تم نے ہمارے بندوں کو ہم سے جدا کرنے کا وتیرہ اپنا لیا ہے۔ اوہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محسوس کی تب وہ اس چروائی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر اس کو ڈھونڈ نکالا اور اس کے سامنے اپنے بات کی کہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چروائی سے کہ تمہیں اجازت ہے، تم جس طرح چاہو اللہ سے مخاطب ہو اور جس طرح چاہو اس کو یاد کرو اور جس طرح چاہو اس کو پکارو، اس میں کوئی قید کی اور کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ تم اپنے اللہ کو جس طرح چاہو اس کی بات کرو، اس سے بات کرو۔ واہ، کیا خوبصورت قصہ ہے۔ اور آج کل سب ایسے ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اس سے اپنے دل کی باتیں کرنی چاہیے۔ یہ اس قصے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو جتنا علم ہے، شعور ہے، جتنی عقل ہے، اس حساب سے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ سے اس کی بڑائی، اس کی شان، اس کی کبریائی بیان کر کے اس کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ایسی خوبصورت گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں تقریباً 30 سورتوں میں آیا اور 100 مقامات سے زیادہ جگہ پر، اس لیے تمام باتوں کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے اور بہت سی باتیں تفسیر طلب بھی ہیں۔ اس لیے اب میں اس قصے کا اختتام ان کی وفات کے قصے پہ کرتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے فرشتے عزرائیل علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے موسیٰ، اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہو، یعنی موت کا وقت ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی آنکھ پر ایک تماچا مارا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ وہ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ اے مالک، تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پھر درست کر دی اور فرمایا کہ پھر میرے بندے کے پاس جا اور کہہ کہ اگر تو جینا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ ایک بیل کی پیٹھ پر رکھ اور جتنے بالوں کو تیرا ہاتھ ڈھانپ لے گا اتنے برس تو اور زندہ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا، اس کے بعد پھر مرنا ہوگا، موت کا ذائقہ ہر ذی شعور کو چکھنا ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پھر تو ابھی مرنا بہتر ہے۔ اے میرے مالک، مجھے مقدس زمین سے ایک پتھر کی مار کے فاصلہ پر موت دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں تمہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتا دیتا، جو کہ راستہ کے ایک جانب سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس ہے۔ اس قصے میں ایک بات واضح ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام پہلے انسانوں کی شکل میں آ کر اور روح قبض کیا کرتے تھے، اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور برگزیدہ بندے تھے، اس لیے ان سے سلام کیا اور ان سے اجازت طلب کی۔ تو ان کی آنکھ کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے حضرت فرشتوں کو جو ہے عزرائیل کو جو ہے وہ اس طرح سے روح قبض کرنے کے لیے بھیجنا شروع کیا کہ انسانوں کو وہ اب نظر نہیں آتے، اور اجازت کا جہاں تک معاملہ ہے وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام تک محدود ہے، باقی اور کسی سے بھی ان کو اجازت لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔